السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الاتحاد ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ ہے تختی نمبر 14، رائے ساکنہ اور مشددہ۔ رائے ساکنہ، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم والی را، جیسے یہ را ہے، اس پر جزم ہے تو اس کو بولیں گے رائے ساکنہ، رائے ساکنہ۔ اور تشدید والی را کو رائے مشددہ، را پر اگر تشدید ہو تو اس کو بولیں گے رائے مشددہ۔ رائے ساکنہ اور رائے مشددہ، یہ دو چیز ہے۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را پر ہوگی، جیسے ارسلنا، دیکھیں را ہے، را کے اوپر جزم ہے، جزم سے پہلے زبر ہے، تو اگر را ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو وہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ ایسے ہی را ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے قرآن، قرآن۔ ایسے ہی اگر خود را پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے فر مرض، مرتن، مرض۔ یہ سارے حروف، یہ سارے را پر پڑھنے کے ہیں۔ اس کے بعد اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک، جیسے رب، اب ہے امرت، منہمر، تو یہ را، تو رائے ساکنہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ایک مثال، جیسے ہم ارسلنا، تو اس کا ہجے کریں گے، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے۔ ایسے ہی قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے۔ نون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اس انداز میں ہم، جو بچے عقل سلیم رکھتے ہیں، جو بچے سمجھدار ہیں، ان کو ہم اجرا کے ساتھ بھی پڑھائیں، اور جو بچے کمزور طبقہ کے ہیں ان کو ہم ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی ریوائز ہوگی، دوبارہ جب آپ پڑھائیں گے قواعد کو تو پھر اجرا کے ساتھ پڑھائیں گے تو اس میں آسانی ہوگی۔ ایک طرح سے بچوں کو پڑھانے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس سے بچے آپ کے بہت جلد ایکٹیو ہوں گے، بہت جلد بچے آپ کے لائن میں آ جائیں گے۔ اور حروف تہجی کا مشق ہر دن روزانہ الف سے لے کر یا تک حرف کی ادائیگی کا کراتے رہیں، اس سے آپ کے بچے بہت جلد انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے اور حرف کی ادائیگی کرنے پر قادر ہو جائیں گے اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔